میں پاکستان کے اندر افغانستان کے مختلف علاقوں میں دیکھیں اور ایران میں آپ کو مختلف رسومات ملیں گی. حتیٰ میں نے اہل سنت دنیا میں یہ دیکھا کہ آنکھوں سے کہ سب اہل سنت ہے، لیکن جب محرم کا چاند نظر آتا ہے جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے حسین کے بچے زمین پر سوئے ہوئے. یہ کیسی کشش ہے جو انسان کو اس طرح سے تڑپائے اور کربلا والوں سے جوڑ. نماز جمعہ میں آپ کو یہ بات نظر نہیں آتی، نماز عید میں یہ بات نظر نہیں آتی، کسی اور مناسبت سے یہ کیفیت نظر نہیں آتی. اس مہینے میں ان ایام میں لوگ دل کھول کر اللہ کی راہ میں اور حسین کے لیے دینے کے لیے آگے بڑھ گئے. کون سی ایسی کشش ہے جو ان کو اس حد تک دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے؟ روتے ہوئے دیتے ہیں، روتے ہوئے. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو لوگ کربلا جاتے ہیں خصوصاً ان ایام میں اور نجف سے کربلا تک مشی کے اس مسیر اور راہ پر آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کروڑوں لوگ کس طرح سے جوگ در جوگ آ کر اس راہ پر چل کر گرم اور تپتی ہوئی ریگستانوں کے ان گرم تھپیڑوں کو برداشت کرتے ہوئے چلتے ہیں. بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک عشق ہے جو انہیں کئی دن تک چلنے پر مجبور کرتا ہے. میں پہلی دفعہ جب عراق گیا تو میں اس دور میں گیا جب امریکیوں نے عراق پر قبضہ کیا تھا صدام کے فوراً بعد. میں نے اپنی آنکھوں سے اس پہلے سفر میں کچھ چیزیں ایسی دیکھی جو پھر کبھی نہیں دیکھی کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، رونے کے لیے، عہد کرنے کے لیے، ان سے کمٹمنٹ کے لیے، بیعت مجدد کے لیے نکلتا ہے تو خود حسین ابن علی کس طرح سے اس کا ہاتھ تھام. میں نے عملاً یہ دیکھا. ہم مہران بارڈر پہ تھے، مہران بارڈر پہ مجھے اچانک ایک ایرانی جوان مل گیا تو میرے قریب آیا. ہم 3 ساتھی تھے تو ہمارے پاس 3 پاسپورٹ تھے، لیکن ایک بندے کا پرانا پاسپورٹ چونکہ کینسل ہو چکا تھا اس لیے نیا پاسپورٹ اس کے ساتھ نقلی ہو گیا تھا، لہذا 2 پاسپورٹ ایک بندے کے تھے. اس نے ہم سے کہا کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور میں جانا چاہ رہا ہوں عراق، اربعین کے ایام ہے، حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں. میں نے کہا کیا مدد کریں؟ کہا کہ بس آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. میں نے اسے کہا بھائی ہمارے پاس تو 3 بندے ہیں، 3 پاسپورٹ ہے، جہاں پر چیک کیا جائے گا ہم تو یہی بتائیں گے. تو کہا بس آپ اپنے پاس رکھ لیں، میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، باقی میں جانوں میرا حسین جانے. پہلے نظر انداز کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلنا چاہوں چلو، یقین جانے. ہم مہرے لگوانے کے بعد بارڈر کراس کر کے جب گاڑی میں بیٹھے تو یہ جوان بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد شرطے آ گئے، انہوں نے پاسپورٹ چیک کرنے شروع کیے اور گاڑی میں جتنے لوگ تھے سب کے پاسپورٹ وصول کیے، چیک کیے. ہماری باری آئی. جب ہماری باری آئی تو دیکھتے دیکھتے وہ چیک کر رہا تھا، چونکہ پاسپورٹ 4 تھے، بندے بھی 4 تھے، لیکن ایک پاسپورٹ 2 بندوں کا، 2 پاسپورٹ ایک بندے کا. تو اس لیے وہ کھولتا تو فوراً پتہ چل جاتا کہ بھئی یہ 2 پاسپورٹ ایک بندے کے. این اس ٹائم پر پیچھے سے کسی نے اس کو آواز دی. اس نے ایسے ہی بند پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا اور چلا گیا. لڑکا ہمارے ساتھ چل پڑا اور عراق میں داخل ہو گیا. جب وہ داخل ہوا تو میں سوچ رہا تھا یہ اتفاق ہے یا عنایت ہے. اس کے بعد بدر ایک علاقہ ہے عراق کا، وہاں تک تقریباً کوئی 7 سے 8 چیک پوسٹ
میں ابھی آپ کے سامنے یہ گواہی دے رہا ہوں، ان 8 چیک پوسٹوں میں ہر جگہ چیک ہوا، لیکن اس بندے کو کسی نے نہیں چھیڑا، ہمارے ساتھ بارڈر تک پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے۔ میں سوچتا رہا، میں نے اس سے پھر پوچھا بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنے شہر کا نام لیا، غاضب یزد کا، کہا میں وہاں سے پیدل آیا ہوں یہاں تک، کہا پیدل آیا ہوں۔ میں نے کہا پہلی دفعہ؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا پہلے میرے والد آیا کرتے تھے، اس سال میرے والد کا انتقال ہوا ہے، میں نے اپنے والد کی اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا، کاغذات نہیں تھے، میں نے ایسے ہی سفر کیا اس یقین کے ساتھ کہ جس مولا کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں وہ مولا مجھے ہر صورت میں قبول کریں گے اور میں پہنچ جاؤں گا کرنا۔ اب جب ہم وہاں پہنچے جہاں پر امریکیوں کی طرف سے چیک پوسٹ لگے ہوئے تھے اور ایک ایک بندے کے نکلنے کی صرف ایک راہداری تھی، یعنی میں نکلتا تو میرے پاس دوسرا بندہ آتا، وہاں پر اس نے کہا آپ مطمئن رہیں میں پہنچ جاؤں گا، آپ آگے جائیں۔ ہم آگے گئے، کچھ دیر بعد دیکھا وہ بھی پہنچ گئے۔ میں نے کہا کیسے پہنچے؟ کہا مولا حسین نے پہنچایا۔ اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھے گاڑی میں، اس نے کہا نہیں میں گاڑی میں نہیں آؤں گا، میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا ہے کہ میں پیدل آؤں گا، اس لیے میں یہاں سے کربلا بھی پیدل چل کے آؤں گا۔ یہ عشق کہاں سے آتا ہے؟ یہ آگ کہاں سے اٹھتی ہے؟ یہ دیوانگی کہاں سے آتی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ مؤمن ہونا شرط، مؤمن ہونا شرط۔ اگر کوئی واقعی مؤمن ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں حسین کے قتل کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے ایمان کی ایک ایسی حرارت، ایک ایسا شعلہ، ایک ایسا آگ، ایک ایسا علاؤ روشن کر دیتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ آگ، وہ عشق کی آگ، وہ محبت کی آگ کبھی بجھتی نہیں ہے، اور اس آگ کی وجہ سے یہ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی محبت ہے، یہ حسین ابن علی کی محبت ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کو رحمت اللہ الواسعہ کا دروازہ قرار دیا گیا۔ یہ جملہ یاد رکھیں، باب رحمت اللہ الواسعہ، اللہ کی اس وسیع رحمت کا دروازہ۔ رحمت خدا کیا ہے؟ حسین ابن علی۔ رحمت خدا کیا ہے؟ نبی کریم۔ رحمت خدا کیا ہے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ رحمت خدا کیا ہے؟ علی اور آل علی۔ ایک روایت یاد آ رہی ہے، نبی کریم کی روایت بھی ہے اور امیر المؤمنین نے بھی بیان کیا ہے، بہار میں بھی ہے اور بعض دیگر کی کتب میں بھی، اور معتبر روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، 100 حصے، ان 100 حصوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع مخلوق میں، انسان، جن، پرندے، چرندے، درندے، کیڑے، مکوڑے، جنگل کے، سمندر کے تمام مخلوقات میں صرف ایک حصہ تقسیم کیا، صرف ایک حصہ، 100 میں سے ایک حصہ۔ انسان کتنے ہیں؟ 8 ارب۔ اس ایک حصے کا ایک ذرہ 8 ارب موجود انسانوں میں تقسیم ہوا ہے۔ ان سے پہلے جتنے گزر گئے ان میں بھی وہی ایک حصہ تقسیم ہوا، ان کے بعد قیامت تک آنے والوں میں بھی اسی ایک حصے کا ایک ذرہ تقسیم ہوا ہے۔ آگے چرندوں میں، پرندوں میں، جنگل کے جانوروں میں، سمندر کے جانوروں میں، زمین کے نیچے رہنے والوں میں، فضاؤں میں رہنے والوں میں، تمام مخلوقات میں اللہ نے کوئی ایک حصہ تقسیم کیا ہے، کوئی ایک حصہ۔ اس ایک حصے کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک ماں خود کو مرنے پر راضی ہوتی ہے لیکن اپنے بچے کے مرنے پر راضی نہیں ہوتی، اس ایک ذرے کی وجہ سے۔ اس ایک ذرے کی وجہ سے آپ یہ جو جغرافک چینل ہے حیوانات کے، اس میں دیکھتے ہیں کہ ہرنی ہو، گائے ہو یا کوئی اور جانور، جب کوئی شکاری جانور آ کر بچے کو پکڑتا ہے
تو وہ ماں خود جا کے خود کو تو پیش کرتی ہے لیکن خود مرتی ہے، بچے کو بچاتی ہے. یہ رحم، یہ اندر ایثار کہاں سے آتا ہے؟ اس ایک ذرے کی وجہ سے. وہ ذرہ کتنا ہے؟ ان کھربوں مخلوقات میں تقسیم ہونے کے بعد جو ذرہ ایک ماں کے حصے میں آیا ہے اس کا یہ اثر ہے. اس ذرے کا کوئی 30 سال پہلے ایک زلزلہ آیا تھا آرمینیا میں، کوئی 35,000 کے قریب لوگ مر گئے. اس دوران میں کافی عرصے کے بعد، کوئی 20-25 دنوں کے بعد، جنگ اخبار میں ایک خبر چھپی 2 کالمی. اس میں لکھا تھا کہ ایک خاتون کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا تو وہ خاتون بے ہوش تھی، اس کے سینے پر اس کا بچہ تھا. لے جایا گیا، فوراً ٹریٹمنٹ دی گئی، ایمرجنسی میں لے جایا گیا، اس کو توانائیاں دی گئی، انجیکشن دلائے گئے. 2-4 دنوں کے بعد دونوں کو ہوش آ گیا اور دونوں کی جان بچ گئی. ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس خاتون کی ساری انگلیاں زخمی ہے، بدن سالم ہے اور بچہ بھی سالم ہے لیکن اس کے ہونٹوں پہ خون ہے. جب ہوش آیا تو ماں سے پوچھا کہ تم بچ کیسے گئے؟ کہا کہ جب زلزلہ آیا اور میرا گھر گرا تو میں ستون کے پاس تھی، تو ستون کی وجہ سے چھت مجھ پہ نہیں گرا، لہٰذا میں بچ گئی. بچہ میری باہوں میں تھا. اب میرے پاس ظاہر کچھ کھانے کو نہیں تھا، میں ہل نہیں سکتی تھی، لہٰذا 2 دنوں میں میرا دودھ خشک ہو گیا. اب بچہ رو رہا تھا. میں نے دیکھا میں کیا کروں، کیسے اس بچے کو دودھ پلاؤں گا؟ تو میں نے دیکھا میرے پاس دودھ تو ہے نہیں. جب بچے نے رونا شروع کیا تو میں نے ساتھ کی دیوار میں موجود ایک پتری سے اپنی انگلی کاٹی اور وہ کٹی ہوئی انگلی بچے کے منہ میں دی. بچے نے میرا خون چوسا، بچے کو توانائی مل گئی اور بچہ زندہ رہا. 25 دن اس کیفیت میں گزرے، اللہ نے مجھے زندہ رکھا. تھی عیسائی مسیح، اور 25 دنوں کے بعد آپ لوگوں نے مجھے نکال لیا. میں سوچتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 دن اس ماں کو زندہ رکھا لیکن وہ ماں اس بچے کے لیے زندہ رہی اور اس کیفیت میں اس نے اپنا خون پلا کر بچے کو زندگی دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا وہ کھربواں حصہ آیا تھا جس کی وجہ سے ایک ماں اس حد تک اپنے بچے پہ خود کو نشاور کر رہی. اللہ نے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو باقی 99 حصے ہیں یہ یا اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں یا علی اور آل علی کے. کیسے؟ فرمایا کہ حسین ابن علی اللہ کی ان تمام رحمتوں کا مظہر کا نام ہے، مظہر رحمت خدا حسین ابن علی. یہ رحمت ہے کیا جس کے لیے اس حد تک قرآن نے تاکید کیا کہ ہم حسین ابن علی کو سمجھ سکیں کہ حسین کون ہے، رحمت کیا ہے. آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے. وہ اللہ جس کی 2 صفات ہیں، ایک وہ رحمان ہے اور ایک وہ رحیم ہے. تو رحمان میں بھی رحم ہے اور رحیم میں بھی رحم ہے. رحمان میں جو رحم ہے اور رحیم میں جو رحم ہے اس میں فرق کیا ہے؟ ایک رحمان ہے اور دوسرا رحیم ہے. فرمایا کہ رحمان عام ہے تمام مخلوقات کے لیے، جتنی بھی مخلوقات ہے، انسان ہے، جانور ہے، سب کے لیے. رحمان کی رحمانیت کی وجہ سے اللہ ان کو عطا کرتا ہے. لیکن یہ جو رحیمیت ہے یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے. رحمانیت عام ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو مانے تو تب وہ دے. اس لیے چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، موحد کو بھی دیتا ہے، منکر کو بھی دیتا ہے، عبادت گزار کو بھی دیتا ہے. اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے اگر کوئی اللہ ہے تو میں تو اس کو نہیں مانتا، مجھے کیوں دیتا ہے. یہ دینا اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے وہ دیتا ہے. اور ہر مخلوق کو دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے.
لیکن جب رحیمیت کی بات آتی ہے تو رحمان عام ہے سب کے لیے، لیکن رحیم خاص ہے ان کے لیے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان کو اپنی صفت رحیمیہ کہتے ہیں۔ وہ کچھ دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے دل علی سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا رحیمیت کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی یہ اشک دیتا ہے ان کو جو علی سے جڑے ہوئے ہو، یہ درد کربلا دیتا ہے ان کو جو علی سے جڑے ہوئے ہو، یہ اندر کی آگ اور روشنی اور نورانیت دیتا ہے ان کو جو علی اور آل علی سے جڑے ہوئے ہو۔ اس لیے یہ جو رحمانیت اور رحیمیت ہے، ان دونوں کے مظہر کا نام حسین ابن علی ہے۔ صلوات اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اس لیے یہ یاد رکھے کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہو۔ کل میں نے 2-3 روایات اور قرآنی آیات کی روشنی میں حتیٰ فرعون کے والے سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کبھی مایوس نہ ہو، چاہے کچھ بھی کیا ہو، گر جبری بت پرستی باز آئی، چاہے کچھ بھی کیا ہو، ایک دفعہ حسین کے دروازے پر آ جاؤ۔ اگر حسین کے دروازے پر آ جاؤ تو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہو، حسین وہ ہستی ہے جن کی خاطر اللہ بدترین لوگوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے حسین کا دروازہ امید کا دروازہ ہے، نا امیدی کا دروازہ ہے۔ اس لیے جس شخص کی زندگی میں نا امیدی ہو، اس کو اگر آپ حسین کے دروازے سے جوڑ دیں تو اس کی زندگی جہنم سے جنت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی زندگی میں امید زندہ ہو جائے گی، اس کی زندگی میں روشنی آ جائے گی، اس لیے کہ وہ اس دروازے پر پہنچا ہے جس دروازے کا نام رحمت ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی ہے اور آپ سب کو یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایسا ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ کیا رحمةً للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس عالم کے لیے بھی اور اس عالم کے لیے بھی۔ یہ رحمت کیا ہے جو نبی کریم بن کر آئے ہیں؟ رحمت کا اگر آپ ترجمہ کریں، اہل لغت سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ رحمت کا مطلب ہے کسی ضرورت مند کو اس کی ساری ضرورتیں فراہم کرنا۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک بار اونچی آواز سے سلوات دیجیے گا محمد وعلی محمد۔ رحمت کا مطلب ہے ضرورت مند کو اس کی ضرورت پہنچانا، جو بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں ہماری ضرورت کیا ہے؟ سانس ہماری ضرورت ہے، خون میں حرکت ہماری ضرورت ہے، صحت ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، زندگی ہماری ضرورت ہے، سوچ کا زندہ ہونا ہماری ضرورت ہے، ہمارے اس بدن کے اندر نظم کا ہونا ہماری ضرورت ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے، اگر میں اور آپ ایک لمحے کے لیے رحمت خدا کا وہ جو سلسلہ آ رہا ہے وہ منقطع ہو جائے تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ ذرا مثال دیکھ لیں، آپ سب کی جیبوں میں موبائل ہے، آپ کا موبائل کب بول اور سن سکتا ہے؟ جب اس کے سگنل ہو، ایسا ہی ہے۔ اگر سگنل ہو تو آپ کا موبائل بولے گا، سنے گا، سگنل نہ ہو تو نہیں سنے گا۔ سگنل کیا ہے؟ مرکز سے اتصال، ایسا ہی ہے، اس مرکز سے اتصال کی وجہ سے آپ کا موبائل زندہ ہوتا ہے اور اتصال کٹنے کی وجہ سے آپ کا موبائل مردہ ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے مرکز یعنی خدا سے جب جڑا ہوا ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، اور جب کٹ جاتا ہے تو مردہ ہوتا ہے۔ یہ جو جڑنا ہے دو طرح سے ہے، ایک ہمارے ارادے کے تابع ہے اور ایک نیچر
اور تکوین کے تابع ہے. میں مانوں یا نہ مانوں میں جڑا ہوا ہوں. میں مانوں یا نہ مانوں اللہ مجھے زندگی دے رہا ہے. میں مانوں یا نہ مانوں میری سانسوں کی جو ڈوری ہے وہ مستقل چل رہی ہے اور سانسیں چل رہی ہے. میں مانوں یا نہ مانوں میری آنکھوں کو اللہ نور دے رہا ہے. میں مانوں یا نہ مانوں میری آنکھوں کی روشنی اللہ کی دی ہوئی اسی روشنی کی وجہ سے ہے. اگر وہ روشنی ایک لمحے کے لیے منقطع ہو جائے تو میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اگر دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے تو میری سانس آگے چل نہیں سکتی اور میں قبر میں پہنچ جاتا ہوں. یہ سارا میرے اختیار میں نہیں ہے. اب چاہے میں اس خدا کو مانوں یا نہ مانوں, لیکن اگر میں مانوں گا تو میں حقیقی مانوں میں زندہ ہوں. اگر نہیں مانوں گا تو جسم میرا زندہ ہوگا, روح میرے بدن کے اندر ہوگی, لیکن میری سوچ مردہ ہوگی. اس لیے جو لوگ شعوری طور پر اللہ سے متصل ہوتے ہیں وہی حقیقتاً زندہ ہوتے ہیں, اور جو لوگ اللہ سے متصل نہیں ہوتے, اہل البیت سے متصل نہیں ہوتے, وہ اگرچہ کھاتے پیتے ہیں, اگرچہ چلتے پھرتے ہیں, لیکن چلتی پھرتی لاشوں کی صورت میں ہوتے ہیں. ان کو زندہ کبھی بھی نہیں کہا جاتا. اور یہ جو ہماری حیات ہے, ہماری زندگی ہے, اس زندگی کا سبب وہی رحمت خدا ہے جو ہر پل ہم پر نازل ہوتا. اور اس نزول رحمت خدا کا ذریعہ پہلے نبی کریم ہے, جو یہ اس کائنات میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ پہلے مرحلے میں نبی کریم کے ذریعے سے ملتا ہے کائنات کے ہر ذرے کو. اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے, جن کے طفیل, جن کے سبب سے اس عالم میں موجود ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت ملتی ہے. اور نبی کے بعد علی ہے, علی کے بعد فاطمہ ہے, حجت خدا ہے, اور فاطمہ کے بعد حسن و حسین ہے, اور ان کے بعد باقی ائمہ ہیں. تو یہ جو ولی خدا ہوتا ہے وہ ولی خدا مخلوق اور خالق کے درمیان اس واسطے فیض کو کہتے ہیں جو ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے. اور حسین اس رحمت خدا میں سب سے وسیع رحمت کا نام. صلوات اللہ علیہ وسلم. ذرا اونچی آواز سے صلوات اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیشہ امیدوار مایوس کبھی بھی نہ ہو, اور نہ ہی کسی کو مایوس کرے, نہ ہی کسی کو فوری طور پر جہنم کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے, نہ ہی کسی کی کوئی چھوٹی سی خطا دیکھ کر فوراً کہے یہ تو چلا گیا, دین سے بھی چلا گیا, فلان سے بھی چلا گیا. نہیں, اگر اس کے اندر تھوڑی سی رمق ہے تو حسین اس کا ہاتھ تھامیں گے اور لے آئیں گے. اگر تھوڑی سی رمق ہے, بس وہ تھوڑی سی رمق کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ ہمیں قرآن کریم میں جس چیز کا پابند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں, قرآن کریم میں ایک سورت سورہ یونس ہے, غالباً 10ویں سورت. سورہ یونس میں یونس کے نام پر ایک سورت ہے. حضرت یونس کی خصوصیت کیا ہے کہ ایک عرصے مچھلی کے پیٹ میں رہے, ایک عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. کیوں رہے؟ کیوں رہے؟ مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کو اپنی قوم کی تبلیغ کے لیے اور ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا. انہوں نے تبلیغ کی, 30 سال تبلیغ کی. 4 5 6 7 افراد کے علاوہ باقی لوگوں نے ہمیشہ انکار کیا. حضرت یونس مایوس ہوئے, غضبناک بھی ہوئے. میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ بات ہے. حضرت یونس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا, دعا مانگی, کہا کہ خدایا ان پر اپنی غضب نازل کر. فرمایا ٹھیک ہے, فلان دن, مثلا فرض کریں آج اگر ہفتے کا دن ہے تو اگلے اتوار کو میں ان پر اپنی غضب اور اپنا
غصہ ظاہر کروں گا اور ان کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ جب حضرت یونس تک یہ خبر پہنچی تو اب وہ جو غضب کے نزول کا وقت تھا اس سے 4 دن 5 دن 6 دن پہلے ہی شہر چھوڑ کر نکل گئے اور یہ کہہ کر نکل گئے کہ اب تم پر عذاب آ رہا ہے، خود بھگتو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس سے کہا کہ اے یونس، میں نے اگر فرض کریں اتوار کا دن کہا تھا تو اتوار کا دن ہونے دیتے اس وقت تک ان کی امید کو ختم نہ کرتے، تاکہ اس وقت تک اگر کچھ لوگ توبہ کر کے آنا چاہے تو ان کے لیے دروازہ کھلا ہوتا، اور آپ نے ان کو مایوس کیا اور ان کے درمیان سے نکل آئے باہر۔ اور یہ اب خطا نہیں تھی، جرم نہیں تھا، لیکن ترک اولا ضرور تھا۔ اس ترک اولا کی سزا میں اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھیجا اور وہاں پر رکھا، اور وہ سزا بھی جو اس پورے عالم کی تاریخ میں کسی کو اللہ نے نہیں دی حضرت یونس کو۔ وجہ آپ نے ایک ہفتے پہلے اپنے علاقے کو چھوڑا، لوگوں کو چھوڑا اور ان کو رحمت خدا سے مایوس کرنے کا سبب بنے، آپ نکلے تو وہ مایوس ہوئے۔ اس کی جو رحمت خدا کا دروازہ ہے جو کہ عہد البیت ہے، اس وقت اس سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ہمیشہ عہد البیت کے دروازے سے امید رکھیں، دعا ضرور کریں، چاہے ضرور، اپنے فرائض ضرور بجا لائیں، چاہے کم ہو عمل ضرور کریں، عمل پر اعتماد نہ کریں لیکن عمل انجام ضرور دیں۔ جو فرائض ہے ان فرائض سے کوتاہی نہ کریں، لیکن یہ بھی نہ سمجھیں کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے اتنی ساری عبادات کی ہیں، اب تو اللہ کو مجھے دینا چاہیے۔ نہیں بھائی، اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ دے، اس کی میری یہ عبادتیں اس قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے دروازے کو کھول سکے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو مجھے بلاتی ہے، نہ میری عبادت جو اللہ کی رحمت کو بلائے۔ اس لیے ہمیشہ امید رکھے لیکن اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، اور ائمہ اطہار اور خصوصاً حسین ابن علی کی کرامت اور ان کے کرم کی بنیاد۔ جب اس دروازے سے اس طرح سے ہم متصل ہوں گے تو اس اتصال کے نتیجے میں کبھی بھی انسان پر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل سکتا ہے اور اس کی زندگی پلٹ سکتی ہے۔ مشکلات آتی ہیں لیکن ان مشکلات میں صبر اور استقامت اللہ سے امید کے رشتے کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ جو صبر اور استقامت ہے، یہ صبر اور استقامت اور اللہ کی رحمت سے امید کا باقی رہنا، یہی انسان کو آخر کار نجات کے دروازے تک پہنچانے کا سبب ہے۔ بہت سارے اوقات میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ ابھی بھی بعض مومنین نے اسے کہا کہ بہت سختی میں ہے، ہمارے لیے دعا کروائیں۔ یقیناً دعا ہونی چاہیے، یقیناً آپ مومنین کی دعائیں ایک دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ یقیناً جب آپ خود کو بھول کر دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے کے حق میں کی گئی دعا آپ کے حق میں قبول کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام کے ایک شاگرد مطاف میں خانہ کعبہ کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ ایک اور شاگرد نے دیکھا ساروں قطار سے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا بیٹھ گئے ہوئے۔ کوئی 3-4 گھنٹے دیکھا کہ مسلسل رو رہے ہیں، ان کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا، کہا کہ وہ اپنی دعا کرنے لگے۔ وہ جب دعا سے فارغ ہوئے اور اطمینان ہو گیا، اس کے بعد گئے جا کے کہا آج آپ بہت زیادہ روئے، لیکن جتنی دیر میں بیٹھا رہا اس سارے وقت میں آپ نے جتنی بھی دعائیں مانگی وہ دوسروں کے لیے مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے مولا امام صادق علیہ السلام کے سیرت کی تعریف، اس سیرت کی تأسی کی ہے اور اس کے مطابق چاہو۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنے امام سے یہ سنا کہ جب تم دعا مانگو تو دوسروں کے لیے مانگو، جو تم دوسروں کے لیے مانگو گے
اللہ تمہیں اپنی خواہش کے 1,00,000 گنا زیادہ عطا کرے گا. ذرا سوچو, دوسروں کے لیے مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی اس سبب سے کہ آپ نے خود کو خاموش کیا دوسرے کے لیے 1,00,000 گنا زیادہ عطا کرتا ہے, اس لیے کہ آپ نے دوسروں کی آسائش ڈھونڈی, دوسروں کے لیے قربانی کے لیے خود تیار ہوئے. اتنا وقت آپ نے کریا کیا اور اس پورے کریے میں آپ نے ہمیشہ جو کچھ مانگا وہ دوسرے کے لیے مانگا. اس لیے آپ جب سورہ فاتحہ رکھتے ہیں, مرحومین کے لیے دعا رکھتے ہیں, بعضوں پچیاں بھیجتے ہیں کہ میرے فلان مرحوم کا نام لیں, میرے فلان مرحوم کا نام لیں, میرے فلان مرحوم کا نام لیں. بعضوں کا اس طرح کی مجالس میں مرحومین کی پوری لسٹ بھیجی جاتی ہے کہ ان مرحومین کے لیے دعا کریں. یہ محدودیت ہے, یہ محدودیت دین لامحدود چاہتا ہے. اس لیے جو اللہ کی روش ہے, اہل البیت کی روش ہے, وہ اس کے برخلاف ہے. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے, بڑی ہی زبردست قسم کی حدیث, صلوات بھیجیں پر محمد علیہ وسلم. امام صادق علیہ السلام کی فرمایا کہ جب تم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا چاہو تو ایک کام کرو. پوچھا وہ کیا کریں؟ کہا کہ 3 بار آیت الکرسی پڑھو, 3 بار. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہم فیہا خالدون تک, اور بعض روایات کے مطابق وہو العلی العظیم تک. بہرحال جن کو پورا یاد ہے وہ پورا پڑھیں. اگر اس سے پہلے 3 بار صلوات بھیجو اور اس کے بعد بھی 3 بار درود بھیجو تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود کو رد نہیں کرتا, اس لیے 2 درودوں کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی یقیناً قبول ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ کام کرو. اس کے بعد کیا کرو؟ فرمایا کہ اس کے بعد یوں کرو کہ یہ درود جو تم نے بھیجا ہے یہ نیت کرو کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ مؤمن دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو ہدیہ کرو. یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جو تم ایک مرحوم کو دیتے ہو وہی حصہ سب کو ملے گا, تقسیم نہیں ہوگا, برابر ملے گا. آدم سے لے کر اب تک کتنے انسان, اربوں, ان تمام لوگوں کو تمہارے اس درود اور کار خیر کا ثواب ملے گا. تو کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا, یہ جو تم نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی ہے, ان آیت الکرسی کے ہر حرف کے بدلے اللہ ایک فرشتہ خلق کرے گا, اور وہ فرشتہ ان 3 دفعہ آیت الکرسی کے نتیجے میں جتنے فرشتے خلق ہوں گے وہ سارے فرشتے مل کر اس پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے تا روز قیامت ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. دیکھیں جب دوسروں کے لیے آپ دیتے ہیں, دوسروں کے لیے کرتے ہیں, تو اللہ آپ کو کیسے بھولتا ہے؟ نہیں بھولتا. اس لیے ہمیشہ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بہترین رستہ یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرو. خود کو مشکل سے نکالنے کے لیے بہترین رستہ یہ ہے کہ دوسروں کو مشکل سے نکالو. اپنے آپ کو عذاب سے نکالنے کے لیے کوشش کرو کہ دوسرے کے عذاب میں کمی لے آؤ. اپنے آپ کو بھوک اور افلاس سے نکالنے کے لیے کوشش کرو کہ دوسرے کے گھر میں خوراک پہنچاؤ. سورہ طلاق جا کر پڑھیے 3 آیت, بڑی زبردست, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو, جو معیشت کے حوالے سے کمزور ہو, آمدنی کے حوالے سے کمزور ہو, مشکلات کا شکار ہو, وہ کیا کرے؟ اس کے گھر میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک حصہ نکال کر کسی فقیر اور غریب کو دے دے. آدمی کہتا ہے خدایا میرے پاس صرف 1 روٹی ہے, اب اس 1 روٹی سے میرا پیٹ مشکل سے بھرتا ہے, تو اب میں اس کا کیا کروں؟ جواب آتا ہے اس کو بھی آدھا کرو, آدھا کسی اور غریب کو دے دو جس کے ہاں کھانا نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب تمہیں اس طرح کی تمام مشکلات سے نکال کر بے نیاز کر دے گا. بے نیاز کر دے گا. تم نے کیا کیا؟ اپنے حصے کا تھوڑی سی خوشی,
تھوڑی سی روزی، تھوڑی سی آسائش کسی اور کے ساتھ تقسیم کرنی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو فروغ دیتا ہے، اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام ہمیشہ نیگیٹیوٹی سے نکالتے ہیں. دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچا کریں، منفی نہ سوچیں. منفی بات سننے کو ملے تو اس کی تعویل کرنا شروع کریں کہ ہو سکتا ہے اس میں خیر کا کوئی پہلو ہو، اس میں کوئی نیکی کا پہلو ہو. آج کسی کے سر میں درد ہوتا ہے فوراً کہتا ہے مجھ پر جادو ہے. کسی کے گھر میں کوئی مشکل آ جائے کہتے ہیں کسی نے میرے خلاف کوئی جادو ٹونا کیا ہے، کوئی تعویذ بنائی ہے، کوئی اس طرح کا عمل کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوگا. کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہو، دوسرا فوراً یہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو نظر لگی ہے. ارے بھائی یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی. اس کائنات میں اتنی آسانی کے ساتھ تعویذ، ڈنڈے، جادو وغیرہ اثر نہیں کرتے. چاہو وہ رستہ اپناؤ جو اللہ نے کہا. اگر اللہ کے کہے ہوئے رستے پر چل پڑو تو ساری دنیا مل کر جتنی بھی بھوکے آپ پر مارنا چاہے کچھ نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ محفوظ ہیں. اپنے آپ کو بچانے کا رستہ قرآن اور اہل البیت کی پناہ ہے. تعویذ، ڈنڈے اور اس طرح کی چیزیں نہیں. نہ یہ آپ کے مصیبت میں اضافہ کر سکتی ہے اور نہ آپ کی آسائش میں. آپ کو اطمینان کی زندگی وہی چیز دلاتی ہے جس کو ہم قرآن کریم کی اصطلاح میں ذکر اللہ کہتے ہیں. ذکر اللہ، اور ذکر اللہ کے ذریعے سے یعنی یاد خدا، یعنی تذکر، یعنی اپنی عملی زندگی میں اپنے تمام اعمال کو اللہ کی یاد کے ساتھ انجام دینا. یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہے، یہ ذکر خدا ہے یا نہیں؟ یہ ذکر اللہ ہے یا نہیں؟ بہترین ذکر، بہترین ذکر جس میں انسان کا دل بھی شامل ہے، صرف بدن نہیں. تو اس کی اس طرح کے اذکار کے ذریعے سے، اس طرح کی مجالس کے ذریعے سے، اس طرح کی محافل کے ذریعے سے انسان جس طرح معاشرے کے اندر نیکیوں کا فروغ ممکن بنا سکتا ہے، کسی اور کام کے نتیجے میں اس طرح کی فضا پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے یقین کریں کہ اگر ہم نے اپنے اس اندر کی دنیا کو ان چیزوں سے پاک کر کے اہل البیت علیہ السلام خصوصاً حسین ابن علی کا دامن پکڑا تو آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی تبدیلی آتی ہے ہمارے اندر. یہ تبدیلی کوئی باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتی ہے، اندر سے. اس لیے ہمیشہ خدا کے بارے میں حسن ظن رکھیں، ہمیشہ اہل البیت کے بارے میں حسن ظن رکھیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار جا کے امام حسین سے مانگا، ہمیں نہیں ملا. اتنی بار جا کے مشہد میں امام رضا سے مانگا، ہمیں نہیں ملا. ہم نمازوں میں رو رو کے دعا مانگتے ہیں، ہمیں نہیں ملتا. نہیں، آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کو ملا ہے یا نہیں؟ آپ نے صرف اس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے جس کو آپ نے سمجھا کہ اہم ہے، لیکن اللہ کو آپ کی ضرورتوں کا آپ سے زیادہ علم ہے. جب اس کو زیادہ علم ہے تو پھر آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ عطا کرے گا، اور اگر بہتر نہیں ہے تو آپ کو نقصان سے بچائے گا. آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن اللہ کو پتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو چلتے ہوئے ہیٹر کی طرف جانے نہیں دیتی، چاقو اٹھانے نہیں دیتی، نوکدار چیز اٹھانے نہیں دیتی. بچہ چیختا رہے لیکن ماں کہتی ہے نہیں، یہ خطرناک ہے، یہ نقصان دہ ہے. بچہ اگر گرم ابلتے ہوئے دودھ کی طرف جائے پینے کے لیے، بچے کو ماں روکتی ہے نہیں، یہ نقصان دہ ہے. کوئی نقصان دہ چیز کی طرف وہ ہاتھ بڑھائے تو ماں روکتی ہے، یہ نقصان دہ ہے. بچہ سمجھتا ہے کہ ماں نے مجھ پر جبر کیا اور میری خواہش پوری نہیں ہونے دی، لیکن ماں کا دل اس بچے کے لیے تڑپتا ہے اور وہ بچے کو بچانے کے لیے ایک قدم اٹھا رہی ہے. یہی کیفیت ہماری عمومی زندگی میں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہر پل رحمت خدا کے محتاج ہیں، اور ہر پل رحمت خدا کے نزول کا سلسلہ جاری ہے. ایک لمحے کے لیے اگر رحمت خدا کا سلسلہ رک جائے تو ہم اسی وقت عدم میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے. وہی ایک پل. تو اس کا مطلب ہے اللہ ہماری طرف توجہ دے رہا ہے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں. صرف ہماری کمی یہ ہے کہ ہم اللہ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جب انسان اپنے اللہ پر توکل کرتا ہے، توکل سے پہلے اس کی شناخت ضروری ہے، شناخت کے بعد توکل کرتا ہے کہ ہاں میرا خدا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے اب بھی گورنمنٹ کے لگائے ہوئے کیمروں پر اللہ سے زیادہ یقین. وہ کہتے ہیں اللہ دیکھے نہ دیکھے، کیمرے تو دیکھ رہے ہیں، چونکہ کیمرے دیکھ رہے ہیں اس لیے جرمانے سے بچو. لیکن اللہ کے کیمرے کی طرف توجہ نہیں ہے. بھائی اللہ اس وقت بھی دیکھتا ہے جب ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور ائمہ اطہار اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی آنکھ. کل جمعے کا دن گزر گیا تھا. جمعے کی زیارات میں سے اور دعاؤں میں سے ایک زیارت جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے وہ امام زمان کے بارے میں. اس میں ہم جمعے کی زیارت میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا عین اللہ فی خلقہ. میرا سلام ہو آپ پر اے امام زمان جو مخلوق کے درمیان اللہ کی آنکھ ہے. السلام علیکم یا عین اللہ فی خلقہ. میرا سلام ہو آپ پر جو مخلوق کے درمیان، خلق کے درمیان اللہ کی آنکھ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ امام زمان ہر پل ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں. جن کی نگاہوں کے سامنے ہم ہو وہ ہم سے غافل کیسے ہیں؟ وہ ہم سے غافل نہیں ہے. وہ ہم سے نہ صرف غافل نہیں ہے بلکہ روایات ہمیں بتاتی ہے کہ امام اصل خود فرماتے ہیں کہ اگر ہماری دعائیں نہ ہو، ہمارا نظر کرم تم پر نہ ہو تو تمہاری ہستی مٹ جائے. اگر اس وقت بھی تم پھنستے ہو، بھولتے ہو، تمام تر مشکلات کے باوجود دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو، تمہاری نسل آگے بڑھ رہی ہے، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں آ رہی ہیں، تمہاری زندگیوں میں نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، تو ان تمام نعمتوں کی وجہ ہم ہیں کہ ہم تمہارے لیے روز و شب دعا کرتے ہیں. امام زمان کے حوالے سے احادیث میں موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو تمہاری حفاظت کرتی ہے، ہمارا نظر کرم ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. اس لیے جس کو امام زمان جیسا ولی، امام زمان جیسا مربی، امام زمان جیسا سرپرست اور امام زمان جیسا باپ مل جائے اس کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہے اور ان کا خدا موجود ہے، لہذا مایوسی بھی نہیں ہے. جب مایوسی نہیں ہے تو پھر اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو اس پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مشکل کے نتیجے میں اللہ مجھے کیا انعام دینا چاہتا ہے. وہ مشکل انسان کو انعام دلانے کے لیے ہے، اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہے، اس کے مرتبے میں بلندی لانے کے لیے ہے، اس کو نچلی سطح سے اوپر کی سطح تک پہنچانے کے لیے ہے. اس لیے ہمیشہ حسن ظن رکھے ائمہ اطاعت سے، ہمیشہ حسن ظن رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہمیشہ حسن ظن رکھے اپنے ان اولیاء سے جن کے طفیل ہمیں ہر چیز ملتی ہے. شاہ عباس کے بارے میں لکھا ہے، بعض لوگوں نے نادر شاہ کے بارے میں. نادر شاہ ظاہر ہے بہت بڑا بادشاہ ایران کا، اور اس نے ادھر ادھر مختلف جگہوں میں حملے کیے، فتوحات کی. وہ جا رہا تھا ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ جا رہا تھا تو تھا شجاع آدمی، بہادر آدمی، اگرچہ اس نے ظلم بھی بہت کی. ادھر وہ جا رہا تھا ہندوستان کی طرف اپنی فوج کے ساتھ، لیکن اس کی بہادری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لشکر کے درمیان میں نہ ہوتا بلکہ اکیلے لشکر سے بہت آگے نکل جاتا، رستے دیکھتا، پھر کہیں پہ مشکل ہوتی تو اپنے لشکر کو بعد میں آگے متوجہ کرتا کہ اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا. جا رہا تھا، کسی آبادی سے گزرا، ایک بچے کو دیکھا. وہ بچہ ہاتھ میں قرآن لیے جا رہا تھا. رکا، کہا کہ بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدرسہ. کہا مدرسہ کیوں؟ کہا قرآن پڑھنے. اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا کوئی قرآن کی آیت تو سنا دو. اس نے اٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھنا شروع کر. جیسے ہی اس نے یہ آیت پڑھی نادر شاہ رک گیا. اس کو بڑا اچھا لگا. کہا کہ بھئی ہم ہندوستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بچہ سورہ فتح کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے ہمیں ایک خوشخبری سنا رہا ہے.
انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اس نے اس کو فعل نیک کے طور پر لیا، حسن ظن کے طور پر دیکھا، دیکھ کر کہا کہ بیٹے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ لو 1 دینار۔ بچے نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں جب یہ دینار لے کے گھر جاؤں گا تو میری ماں سب سے پہلے مجھ سے پوچھے گی کہ یہ دینار کہاں سے لائے ہو، تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ کہا کہو نادر شاہ نے دیا۔ کہا نہیں، وہ کہے کہ جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا کیوں وہ بولے کہ جھوٹ بول رہے ہو؟ بچے کی ذہانت ہے۔ بچے نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ نادر شاہ نے دیا تھا تو وہ اعتراض کرے گی نادر شاہ جیسا اتنا بڑا بادشاہ سنے 1 دینار دیتا ہے، تو اس لیے میں کیسے اس کو جواب دوں؟ اس کو سمجھ آ گئی، اور بچے کی ذہانت پر بھی رشک کیا، فوراً کہا کہ اس بچے نے میرے بارے میں اتنی خوشگمانی رکھی ہے کہ اگر نادر شاہ ہو تو وہ 1 دینار سے تو نہیں کر کھائے گا۔ اس نے پوری اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی، بچے کو دی، کہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں انعام، جا کے اپنی ماں سے کہو کہ نادر شاہ ہی تھا۔ ذرا سوچیں، ایک انسان، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، جب کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں تو وہاں پر وہ آپ کے حسن ظن سے زیادہ آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اہل البیت کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اگر ہم خدا کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ خدا دیتا بھی ہے اور چھپر پھاڑ کر دیتا بھی ہے، تو پھر کائنات میں کوئی شخص خودکشی نہیں کرے گا۔ خودکشیوں کی وجہ وہی مایوسی ہے، خود سے مایوسی، دنیا سے مایوسی، اللہ سے مایوسی، زندگی سے مایوسی، اپنے عقائد سے دوری۔ اس لیے امید انسان کی زندگی کا چراغ، اور اہل البیت علیہ السلام سے توسل اور وابستہ رہنا زندگی کی وہ لائن ہے جس کے اندر خون دوڑ رہا ہو، اور اگر یہ چیز آ گئی تو انسان کبھی بھی بے راہی کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ اس راستے پر چلے گا جو اس کو زندگیوں میں کامیابیاں عطا کرے اور اس کے نتیجے میں وہ سربلند رہے۔ صلوات اللہ علی محمد و آلہ۔ اللہ دینے والی ہستی ہے، اہل البیت کا کرم کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، وہاں پر کوئی محدودیت نہیں ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے میں چاہے نماز بھی نہ پڑھوں، روزہ بھی نہ رکھوں، جو بھی برائیاں کرنا چاہوں کروں، بس ایک دن حسین ابن علی کی بارگاہ میں آ جاؤں، یا ایک زیارت پڑھ لوں، یا اللہ کی رحمت ہو جائے کہ مانگوں تو سب کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ضرور ہے، دیتا ضرور ہے، عطا ضرور کرتا ہے، لیکن جو شخص کوئی گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، پھر اس نافرمانی اور گناہ پر کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو نہیں دیتا۔ ذرا سوچیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ آ کر آپ کا گلدان توڑ دے، گلدان توڑنے کے بعد سر جھکا کر کھڑا ہو جائے اور آنسو کے ساتھ کہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، گلدان ٹوٹ گیا، اب آپ اس کو ماریں گے یا تسلی دیں گے؟ تسلی دیں گے، کہیں گے بیٹا تم خود جب شرمندہ ہو تو اب میں تمہیں کیا کروں، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے جاؤ اب دوبارہ ایسے نہیں کرنا۔ لیکن وہی بچہ گلدان توڑنے کے بعد سینہ تان کر آئے گئے میں نے اچھا کیا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ ایک رکھ کر تھپڑ مارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم بھی کر رہے ہو اور اس جرم پر سینہ تان کر فخر بھی کر رہے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جو شخص، ائمہ اطہار کی بارگاہ میں جو انسان خطا کار ہوتا ہے اور خطاؤں کے بعد آتا ہے لیکن سر جھکاتا ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن اگر سامنے کھڑا ہو رہا ہے جو کچھ میں نے کیا اچھا کیا، تو پھر ان پر رحمت کے دروازے نہیں کھلتے، ان کو پھر سزا ملتی ہے۔ لہذا یہ ایام رحمت خدا کے ان دروازوں سے بھرپور طور پر استفادے کے ایام، بھرپور طور پر، اور ساتھ میں دینے کے ایام بھی۔ دینے کے، مجھے دوستوں نے کہا تھا، میں بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں مسائل سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں کہ دیکھیے یہ ایام دینے کے ہیں، دینے کے اپنے ایام میں اختلاف ہے۔ بعض اوقات آپ 1 روپیہ دیتے ہیں، اس 1 روپے کی قیمت 1 روپیہ ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ 1 روپیہ دیتے ہیں، اس 1 روپے کی قیمت 1 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وقت کیسا ہے، ضرورت کیسی ہے۔ جب ایک بھوکے انسان کو جس کے پاس کچھ نہ ہو
آپ ایک روٹی دے اور چند گھونٹ پانی کے دیں تو اس کی زندگی کو اس روٹی اور پانی کے ذریعے سے آپ نے بچایا تو یہ اس کے لیے کل کائنات سے زیادہ ہے. لیکن اگر ایک شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہو, اس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہوں, آپ ایک روٹی نہیں 100 روٹیاں اس کو دیں, وہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے. جب ایک سینٹر بن گیا ہے اور اس سینٹر کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے, تعمیر کی ضرورت ہے, اضافے کی ضرورت ہے, ادائیگیوں کی ضرورت ہے, تو ایسے موقع پر جب خصوصاً ماہ محرم بھی آئے اور ماہ محرم میں آپ جو دیتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے, حسین ابن علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں. جو آپ لے رہے ہیں حسین سے لے رہے ہیں, دے رہے ہیں حسین کو دے رہے ہیں. حسین کا گھر ہے, حسین میزبان ہے. آپ حسین کو جو دیتے ہیں وہ بھی حسین کو نہیں دیتے, خود کو دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ دے رہے ہیں اس کا جو عوض آپ کو مل رہا ہے وہ 1000 گنا سے زیادہ ہے, لاکھ گنا سے زیادہ ہے. چونکہ جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی اس دنیا میں ضرورت ہے جہاں پر کوئی اور آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. اس لیے اس موقع پر دینا سیکھے اور دل کھول کر جتنا ہو سکے, چونکہ محرم ہے, ایام ایسے ہیں, ان ایام میں دے تاکہ جب بھی یہ مرکز آگے بڑھے اور یہاں پر حسین کا کلام, حسین کا پیغام لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچے اور ان کو راہ راست پر لانے کا سبب بنے, تو جب تک یہ سینٹر قائم رہے گا آپ اس ثواب میں ہمیشہ شریک رہیں. جب بھی یہاں پر کوئی نیکی کا کام ہوگا اس میں آپ کا حصہ شامل ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد کسی کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے دینا ایک معنی رکھتا ہے, لیکن جب زندگی میں خود انسان اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے تو وہ کوئی اور معنی رکھتا ہے. اگر میں اپنے مرحوم والد کے لیے اس وقت 1 لاکھ روپیہ دوں تو اس 1 لاکھ روپے کی قیمت 1 لاکھ ہی ہے. لیکن اگر میرے مرحوم والد اپنی زندگی میں صرف 100 روپیہ دیتے تو اس 100 روپے کی قیمت 1 لاکھ روپے سے زیادہ تھا. اس لیے کہ عمل تب قیمتی بنتا ہے جب انسان اپنے ہاتھ سے کرے. لہذا جتنے بھی دوست یہاں پر موجود ہیں, جتنے بھی بزرگ ہیں, جتنے بھی جوان ہیں, کوشش کریں اپنے ہاتھوں سے دیں, بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں, مائیں اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے دلوائیں, بچیوں کے ہاتھوں سے دلوائیں. دے مرکز کو دے, کسی فرد پر احسان نہ کرے, کسی شخص پر احسان نہ کرے. دے کس کو؟ اس کو جو آپ کو کئی 1000 گنا کر کے پلٹا سکتا ہے اور پلٹاتا ہے, بشرطے آپ اس کی نیت سے دے, کسی اور کی نیت سے نہ دے. سلام علیہ محمد علیہ وسلم. محمد وعلى بيت محمد صلوات. ما بسیار معذرت میخوایم از علیقا که به قول مجلس ازنا رو کستا مورو کنی. انشاءالله کستا مجلس ازنا کنچنیمون نمسایب و باید کستا انشاءالله از این بادی چیز ما کستا بکن انشاءالله مسایب مجلس کستا کنچنیمونه. بلے سلامتی جگہ ایک سلامت خان ابو طالب کے ان سینٹر تا خودشون خبر داریم یعنی زیرنا سالش است که اکتیو است و درو شکر الحمدلله قدر واسو امیر کوشش میکنه که خوب سے خوبتر کسا مؤمنان و مؤمنات کسا به بهتر طریقه کسا خوب کوالتی کسی نه خیال چیز بیارن و کوشش میکنم همیشه میشه که خوب سے خوب عالم بله منبر باید تاکہ مو از این علم و چیز نه استفاده کنیم. مگر خودشون خبر داریم که ماشاءالله آبادیان کسا و روزگار شده کسا اور مو کسا این آلو والا حال کسا مو گرفتی از خطیر جی کی مزید گرارا و خوارا کسا
جای شما و مزید استفاده کنید. از این پیش هم خبر داریم که در حال ازی کسی فردا بودن مو یک محدود تعداد مرتبه کسی در این جای میکنیم. حالی هم کسی جای مفتش نمید بعض هم کسی خودشون خبریم مردم تمام کرو چرا که آبادی زیاد شده ماشاءالله مردم بخواهی که زیده علمه کسی استفاده کنند و یک من استفاده کنند. مو کسی اراده امیر کرده بودی که انشاءالله از محرم پیش کسی رینویشنی از این حال ما استارت کنیم مگر موروب شدی مو بودی کسی عالم و رینویشن از این حال دو حال استارت کنیم محرم کسی پروگرامایش کسی استارت میشه لذا مو کسی انشاءالله از محرم بعد یعنی یک چیشتون بعد مو امیر اراده داره که هر دو حال کسی رینویشن کنیم ولی ازی کسی مو کمکی اشمو درانه و خواره کسی لازم داره مو از این پیش که سمو داستانی ایسا نشده مقصد کمک طلب نکرده مگر حال مو کسی مجبور هستی چونکه مو اصوات لیمیت داره و حالی از لیمیت از مو بسیار بال شده رایه دارو یعنی مو مجبورن داریم دوش مویسته هستی که با این خانه امام حسین هسته ایجی فقط ما از اینجی استفاده نمونه ایجی شما تمام داریم جمعین اولادایش مو مایه مو ایجی کلاسا داره تقریبا نزدیکای 200 استودنت داریم که ما در این جمعه هفته دو سه روز کسی در اینجی درس موگره ماشاءالله کسی یک چیز یاد میگه این فقط بله از مو نیست این بله فیوچر اولادای از شما است و مو در فیوچر همین پلان داره که مو بخیر انشاءالله مزید کلاسا و مزید به بهتر طریقه کسی اولادها که نیم جنریشن که دیگه کمال شده رایی است اینا یک چیزی دیدی که اینا یاد بیاره لازم زو خاطر کسی مو اراده میکردی که مو بخیر حال کلام کنی رینویشن کنی کلام کو تزور کلام نمیشه که دیواج شفا کنی کلام کنی ها مو دیونا منزل میکنی و غیره کسی ای اراده داری که بخیر انشاءالله کمانی حال دو حال جور کنی دونیزی کلاس رومار بزنی که مزید استودنت ها کسی اینجی استفاده کنه زو خاطر کسی مو کمکش مو برانه و کار داری مو اسپیشی بیلدرها کسی استیمیت گرفته که تقریبا چند خشم آیا بلیزی دیگر بیلدرها کسی بلیز اور یک گوی دیگه فقط ای نیه که فاینانشل آرکس کی میتیریل وایز هم کسی اگر که مو کمک میتنه اونا هم کسی موشوید هم است چونکه مو فقط اگر پیسه بگیرید مو سامان هم میخرید چون هر کسی اگر میتیریل وایز هم کسی مو کمک میتنه اونا موشوید هم است کسی مو کمک کنه تاکه مو بین مزید فرصه خود جور کنی و بهتر کسی طریقه کسی انشاءالله تا سال دیگره بهتر طریقه کسی خیلی تشکیل کنی موکی کدی بیلدرها گرز اینه اونا یک استیمیت دارد مورد که تقریبا خالی همین کاری بجلی ازی 35 تا 40,000 دلار دو حال کسی خرچه مکنه دیگه هیتینگ سیستم کولینگ سیستمش تقریبا 45,000 دلار خرچه مکنه اما تا پلانینگ ورش کسی تقریبا 35 تا 40,000 دلار کسی خرچه مکنه carpentry, partition wall, تقریبا 35,000 یعنی سیدنا دهول مو سیدنا دیوال میده کده یعنی تقریبا 20 تا 25,000 دلار من در نهایت برای خرچه کنه و دون شو خبری میزنه زیاد شده زور حتی که از خرچه هم باید شده پلاسترینگ ورشی تقریبا 40,000 دلار کسی مورا اندازه کن کرد یا تا یا بال کسی میشه اور هم تسلیمی تایش که اصلا خبری بارش میشه دیگه میشه آواز فهمیده نمیشه یا زیاد گرمی میشه از بال آب میشه مو کسی سیلی تایش کسی بخیر نیست بخیر اونیشی تقریبا 50 تا 60,000 دلار شما هزار تومان می‌بینید که در هر دو حال ما بیزنی که دیونا منزل جور کنی از 1,50,000 تا 1,60,000 دلار میشه اما ترکی است دیگه ریزه سامانایش که کابینت دروازه یا توالت یا دیگه چیز هست تقریبا 40,000 دلار مورد اندازه کن اونا کورد داره بس بخشی پرمیت دیگه دوکومنتیشن که از مو بیلدینگ سرویر میگیره یا دیگه میگیره ولیزو تقریبا 30,000 دلار خرچه میکنه یک بیلدینگ سرویر هم خالی اینی سیده در دیوال توخه اینی دیوالی که اینی جای خالی هم توخه توزده میره اور 2,000 دلار چارج خالی زم دوی خود خالی که اینی زده میکنه شما دیگه هیچ کار نکنه 2,000 دلار خالی زم دوی خود چارج دیگه
بعض دیگه خرشای شوشا پوشا که همیشه ما ایدمانی شوشا پوشا خرشا که دمانی کنسترکشن ما تقریبا کنار کسا اندازه کنید کافی جازا اور من که فرش قالین مونی یا دیدم اونایش خالا کسا ما که مو زی قالین والا که قالین بخور قالین آوردنی اونا کسی تخیل مو $20 اندازه کود دیگه این تمام چیزات که مو کلکولیت کردی تمام چیزات مو کلکولیت کردی تقریبا $6 اندازه خرچه که یک استیمیت اونا برای مو خرچه $6 یعنی این کم ذره از واسط مو گروه کم نبیخ زیاده واسط مو گروه دو بعدی که سمو پیش شما استشده خداوند امام شما که توفیق بده اگر شما کسی مو هل کنیم نه فقط منی وایس اینتریور وایس هم کسی شما میبینه نه کسی دیگه کنه کسی مو هل کنه بعد مو میکنه خیر پیش بده برای بدهی که است اینا پیش شما مای اگر خدا واس اگر کسی اگر هل کنه کنه اگر علی نمیکنه عملی کنه یا در هر طریقه کسی اگر شما کسی همکاری کنید بسیار زیاد خدای ما هست انشاءالله شما اجرش پیش خدای ما هست مو هیچ مو از خود خبر نداریم مو از خود پیش کار نمیکنیم دیگه شما چیز نشون اجر شما پیش خدای ما هست انشاءالله از طرف خواران که خواران که جماعی پیش شما بلادان که سمایم از هر چیز که خدا واسه شما میتونیم از مو همکاری کنیم تا انشاءالله مزید خدمت شما و محمد و علی بیت محمد یک دیگه مثلا که برنامه های دیگه میره سعی خداوند دیگه مگر $20 پول نمیشه $20 من بود حسابم که زیاده شد $2000 جوشن اون نمیشه واسه مثلا اگر کم بالاتر اگر بده خوب بسیار خوب میشه محمد و علی بیت محمد چند برای ما که نمای روزه که کس مکومه کرد ما خبر ندارم که من نماز نکرد نمیتونم یا نمیتونم چون ما از نکرسان نکردم بعضیش خودی چون نام وقتی نمیتونم دیگهش نکرسان نکردم دیگه اونها که تقریبا $20,000 $10,000 یک نفر دادن $10,000 بس دوباره اکانت وغیره که نتیجه توشل تقریبا دمای روزه که است که برارات از مو کوما کرد تا $1,000,000 که است که کوما دیگه نماز نرما باید از ما پسند کنیم که من نماز نرم بیمون دیگه یا نگم شاید ما اجازه نداشته مثلا بعضیا میده نماز نکرد دیگه که است ما نماز نکرد نمیتونم ولی اجازه داشته نگفتم نماز نرم که است بخیر شده پیش شما چیز منو ما علی که است اکسکت فیگر که است خانه نداره اسمش ما در جدید دیگه ما که دمای روزه که است هیچ نمونه خیر انشاءالله ما صبح شد پیش شما خیر انشاءالله پیش شد که آدم دیران چه برای کوما کرده ولی نامه خان که ما شما دیادی عبدالله حسین کوما نام زوبی شما انشاءالله بیجای نموره کل شو دمی حال مصرف کنشه برای خود شما مصرف کنشه تاکی برای بچه و فرزندای مو مصرف کنشه اینجی تاکی مو بهترین یک صحیح درسگاه صحیح جای برای توجه کنیم بهترین صحیح تیچرها صحیح علما را دعوت کنیم برای تربیتی نسل جدید کو برای تربیتی خواهرای کو دخترای کو انشاءالله بهترین یک صحیح و سالم سوسایتی تربیت کنیم و نسل آینده مو انشاءالله بهترین که رویش اعتماد کنیم و اونا پیش بره تاکی نتونیم که نشونه خدا نخواسته که رای کو گم کنیم و این خاطر بستای فبال کن دیل کل که گفتشی امیم چاو بیاد حسین بیاد ابوالفضل عباس هر چقدر کمک کنی انشاءالله درگاه رحمت شما ناامید نمونه
ابو جيفشو كي باليشو جيفشو ما بس شم برابر كورمشا ان شاء الله تستاش والكن اعلان كن دوستامي جستا نام قبيدين ليش قبيدين وماشينا بس تسليمتين برادر ایک صلوات پہ خانے اللهم صل على محمد وعلى محمد. نہیں ضرورت نہیں. ویسے ماننا بڑا مشکل تھا اور دینا اس سے زیادہ مشکل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ شکتی اور میں ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ملے ان کو جو جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اللہ شیخ محمد تقی فلسفی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایران کے بڑے معروف خطبہ میں انتقال ہو گیا ہوتا. جب وہ خطاب کرتے تھے تو ان کے اس خطاب میں 30 ہزار لوگ آیا کرتے تھے. اتنی بڑی شکتی. انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا. کہا کہ شاہ کے دور میں ہم گئے عراق کربلا. وہاں پر ایک ایرانی حسینیہ بنانا چاہ رہے تھے ظاہر کے. تو ہم نے سنا کہ ایران سے ایک بہت بڑا تاجر آیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر موجود کارپیٹس اور ان چیزوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگے ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ جا کے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ پیسے دو تاکہ ہم یہاں پر حسینیہ بنا سکیں اور ظاہر کے کام آئے. امام حسین کے نام پر جو کچھ بھی بنتا ہے وہ ظاہر امام حسین کا ہے, کسی اور کا نہیں. کہتے ہیں ہم چلے گئے ان کے پاس. انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ بھائی کتنا خرچہ ہے. کہا زمین کا خرچہ 50 لاکھ. کہا پھر بنانا نہیں ہے. کہا بنانا بھی ہے. وہ اس زمانے کی بات ہے, آج سے تقریباً 60 سال تک 50,000 کما. کہا 50,000 کمان زمین کا خرچہ ہے اور باقی خرچہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کا. کہا اچھا یہ چیک لے لو, اس چیک پر جتنی رقم تمہارے اس بلڈنگ کے لیے ضروری ہے وہ لکھو. کم نہیں لکھنا, اتنا لکھو جس سے تمہاری بلڈنگ بن سکے. کہتے ہیں میں نے سوچا جو اس نے آفر دی ہے تو کیوں نہ لکھوں. تو میں نے 2 لاکھ تومان لکھ دی. پہلے ڈیمانڈ کی تھی 50,000 کی, 2 لاکھ تومان. اس کا جو منشی صاحب میں تھا اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے دیکھتے ہی منشی نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. وہ جو دولت مند آدمی تھا تو اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا. کہا کہ امام حسین کی بارگاہ میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے, لے آؤ سائن کر دو. منہ ادھر کیا, اس چیک کو دیکھا نہیں. کہا کہاں سائن کرنا ہے, ہاتھ رکھا وہی پر سائن کیا اور دے دیا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ کتنی رقم دی. آئے محمد تقی فلسفی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. میں نے ان کو خواب میں دیکھا. میں نے دیکھا بڑے خوش و خرم ہے. میں نے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کیا کیا. کہا کہ جب نکیر اور منکر میرے قبر میں داخل ہوئے تو امیر المؤمنین میرا حساب نامہ چیک کر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام فوراً آئے اور فرمایا کہ بابا جان یہ میرا بندہ ہے اس لیے مجھے دے دیں. تو امیر المؤمنین سے وہ آپ نے ان کا پروندہ دیا. لینے کے بعد دیکھے بغیر امیر المؤمنین سے ہاتھ میں لے کر اس پروندے پر دیکھے بغیر امام حسین نے سائن کیا, بند کیا اور نقیہ منکر کے حوالے کیا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا مولانا حسین آپ نے تو اس کو پڑھا بھی نہیں. کہا کہ تم نے بھی جب وہ پیسے دیے تھے تو نہ دیکھا تھا نہ چیک کیا تھا, تم نے سائن کیے تھے, اس لیے تمہارے بہشت کے پروندے پر بھی میں نے اسی طرح سے بغیر دیکھے سائن کر دیا. یاد رکھیں کہ جو چیز امام حسین کو دی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. نہ صرف ضائع نہیں ہوتی, وہ کئی گنا پھل پھول کر واپس آتی ہے. امام بارگاہ نے بننا ہی بننا ہے. چونکہ گھر امام حسین کا جب ہم نہیں تھے
تب بھی عزاداری تھی، اشتہ آج بھی ہے، کل ہم نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی۔ امام بارگاہ ہے، جب ہم نہیں تھے تب بھی تھی، آج بھی ہے، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی ہوں گے۔ تو ہمارا کیا رول ہے؟ جو بن رہے ہیں اس میں کوئی کردار ادا کرے تاکہ ہمیں بھی کچھ ملے۔ تو یہ دینا اصل میں لینا ہے، یہ ذہن ہے۔ دینا اصل میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا بیلنس بڑھا رہا ہوں، اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس بڑھا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنہوں نے اس امام بارگاہ سینٹر کی تعمیر میں مدد دی ہے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان سب کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ جن جن دوستوں نے دامِ درم سخن مدد کی ہے اور آج جنہوں نے مدد کی ہے، ان سب کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اونچی آواز سے صلوات بھیجیں محمد والے۔ بخشش باشا مو دبرو هم کسا رای مو کسا دمون شیشتن هر کس کی اکرمه خواهی دبرو چیزا کنه اونا دمون جا کسا کبزان کوٹی بیتنه بیرا ایلون روزی است بیرا خود راده است اونا دبرو دبلی چیزا لسن کس کی در هر صورت هر وقت اگر کس کمک بیتنه نمایشتش کنه دویوم اعلان دیگر بخشش سباشا کی سباشا آفت محرم سبخه شما خبر دارید که الان کسر هفته محرم کسر قربانی و این سال کسر کرم امام حسین کسر بریزمو بسیار زیاد شده که مومنه که دمی اجماع بخیر انشاءالله که از کربلا کسر بریزمو ایک توفه آمده که بخیر انشاءالله مو صبح شام بوده این اجماعی که بخیر انشاءالله تمام مومنه کسر و مومنه کسر اگر جمعه رسید چاہیے دوسری حالت کرنا وہ تحفہ چی است کہ ہموں پرچم کی تبلیغ گنبد امام حسین علیہ السلام کی کربلا تبلیغ گنبد امام حسین علیہ السلام کی ہموں پرچم کی بلیغ و مردمہ کے است نامائی خلقنا سالای سال انتظار ہونا امام حسین کے است وہ تحفہ بلیغ مو رئی کرا کہ مو بخیر انشاءاللہ صبح شاہ ہوتا دیں جمعین تاکہ مومن مومنات آرکس کی آرچک زیارت میں کرو انشاءاللہ کہ آرکس کی میں خواہی او پرچم کی تبلیغ گنبد امام حسین علیہ السلام کی ہمیشہ کے است هستا و مردم بلیزنا سالای سال انتظار لکن نام نمیشتا مشا از نویچی نیست انتظار که او پرچم بلیزنا بیست امام حسین علیہ السلام فقط یک گفتن او پرچم بلیز ماست کربلا آمادک انشاءاللہ که است موس وما که است او بلیز بلیز زیارت مایری لحظه شما هر کسی در تعداد زیاد بلیز زیارت کدو مشتاق شست بخیر انشاءاللہ محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تازہ ایک میسیج آتا ہے کہ برار نام وحید اللہ صلی اللہ محمد رضا فوت کرے اجتماعی نماز بحشت بخشش محمد و محمد صلی اللہ مختصراً چند جملے میں عرض کروں گا اور آپ کی ذہن تمام ہے کہ اونچی آواز سے سب مل کر صلوات بھیجیں محمد ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں میں کسی محفل میں تھا، کسی دوست نے امریکہ کے حوالے سے مجھے ایک بات بتائی، کہا کہ ہم کتنے عرصے سے یہاں پر رہتے ہیں امریکہ میں، کہا کہ 7 محرم کی تاریخ ہے، ہم جب سڑک پہ نکلے تو دیکھا جلوس میں نوجوان ہیں، گنگریالے بال ہیں اس کے اور اس کی آنکھیں نیلی ہیں، ایک بغیر چھری کے زنجیر اس کے ہاتھ میں ہے اور یا حسین کہہ کر وہ اپنے پیٹھ پر ماتم کر رہا ہے۔ گرمی کے ایام پسینے سے شرابور، ایک جوان نے
ٹھنڈے گلاس کا پانی لے جا کے دیا, کہا کہ یہ پی لو. اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ میرا مولا حسین پیاسا ہے, میں کیسے یہ پانی پی. امام حسین علیہ السلام کا اثر صرف کربلا میں نہیں ہے, یہاں پر بھی ہے. صرف یہاں نہیں ہے بلکہ دنیا کے دوسرے کونے میں بھی ہے. یہ راتیں امام حسین علیہ السلام کے خیام میں رونے کی راتیں ہیں, گریے کی راتیں ہیں. مصائب میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایام مخصوص ہے ہر دن کسی ایک شہید کے لیے. ہم کربلا میں عام طور پر جن شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں وہ معروف ہیں, غیر معروف شہداء کا تذکرہ عام طور پر نہیں کرتے. آج آپ نے اس سے پہلے حضرت قاسم کا تھوڑا بہت تذکرہ سنا, مصائب سنے. میں چاہوں گا کہ حضرت قاسم کے مصائب بھی بیان ہوں اور حضرت قاسم کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے مصائب بھی بیان ہوں. کتنا مظلوم خاندان ہے کہ کربلا میں جب امام حسین اکیلے رہ گئے, کوئی نہیں تھا, حتیٰ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو چکے تھے. امام حسین میدان میں تھے اور ہاتھ اٹھا کر پکار رہے تھے, حل من ناصر ینصرنی کی آواز دے رہے تھے. اس کیفیت میں خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتے ہوئے نکلا. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن حسن, امام حسن کا ایک چھوٹا سا بچہ. یہ بچہ نکلا, گیا امام حسین کی طرف. امام حسین نے جیسے ہی بچے کو دیکھا فوراً پکارا کہ اس بچے کو روکو. زینب آئیں, لیکن جب تک زینب سلام اللہ علیہا اس بچے تک پہنچتی اس وقت تک بچہ بہت آگے جا چکا تھا. امام حسن نے فرمایا کہ زینب آپ اندر چلی جائے ہیں میرے. زینب واپس چلی گئی. یہ بچہ بھاگتے ہوئے آیا, حسین تنہا ہے, چاروں طرف سے کوئی کچھ پھینک رہا ہے حسین ابن علی کی طرف اور کوئی کچھ پھینک رہا ہے. اس اثنا میں یہ بچہ حسین ابن علی کے سامنے آیا اور اپنے آپ کو سپر بنا کر جیسے ہی اس نے ہاتھ بلند کیے, ایک شقیقہ ہاتھ چلا اور تلوار کا وار ہوا اور دونوں بازو قلم ہو گئے. جب یہ دونوں بازو قلم ہوئے تو حسین ابن علی نے اس یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگایا. جیسے ہی سینے سے لگایا, حسین نیچے ہے زمین پر اور یہ بچہ حسین ابن علی کے سینے پر ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کا اپنا بدن تیروں سے چھل لیا ہے. ایک ایسی کیفیت میں ہمارے عالم ہے, مورخ ہے, بڑے ہی دقیق نقطہ‌دان اور بہت دقیق احادیث بیان کرتے ہیں اور اہل دل بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے متقن اور یقینی حدیث دیکھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جب لشکر والے حسین ابن علی کے قریب پہنچے تو اس بچے کو جدا کرنا چاہا. بچہ جب جدا نہیں ہوا تو خنجر سے اس بچے کے گلے پر جیسے ہی رکھا, بچہ سینے حسین پر تھا اور خنجر اس بچے کے گلے پر تھا. سلام کہوں مولا حسین آپ کی مظلومیت پر کہ کتنے مظلوم ہیں آپ کہ آپ کے سینے پر سونے والا بچہ بھی ذبح ہو جاتا. آپ کے سینے پر سونے والے اس قاسم کے چھوٹے بھائی پر بھی رحم نہیں کیا جاتا, رحم نہیں کیا جاتا. مظلومیت کا کیسا عالم ہے اہل البیت پر کہ حسین ابن علی شہیدوں کی تعداد بتا رہے ہیں اور شہادت کی جگہ بتا رہے ہیں. رات عجیب ہے عاشور کی کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے خیمے سے نکلے اور میدان میں آہستہ آہستہ کچھ چن رہے ہیں. نافع ابن ہلال پیچھے پیچھے آئے, دیکھا حسین ابن علی آگے ہے, آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے سے آہستہ آہستہ چلتا رہا. دیکھا کہاں جا رہے ہیں, کیا دیکھا حسین ابن علی میدان کربلا میں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, کہیں سے کانٹے چنتے ہیں, کہیں سے پتھر چنتے ہیں,
पाँवों की आहट सुनी, पलट कर देखा नाफे है। कहा नाफे क्यों आए हो? कहा मौला आपको अकेला देखा तो मेरे दिल ने बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चला आया। इमाम ने एक निगाह मुझ पर डाली और फरमाया देखो नाफे, दरवाजा खुला है, रास्ते खुले हैं, अब भी चले जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। नाफे कहते हैं मेरे अपना सर मौला की कदमों पे रख दिया और अर्ज किया कि मौला क्यों आप मुझे अपने आप से जुदा करना चाहते हैं? मौला ने मेरी तरफ देखा और फरमाया तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा था? जवाब मिला नहीं मुझे नहीं मालूम। कहा मैं उन जमीनों को साफ कर रहा था जहां पर कल कहीं पर मेरा कासिम गिरेगा, कहीं पर मेरा अकबर गिरेगा, कहीं पर मेरा अब्बास गिरेगा, और बाज जगह ऐसी है जहां पर मेरे शहजादे अली असगर के लहू के कतरे गिरेंगे। हुसैन इब्न अली की मजलूमियत देखी। हुसैन इब्न अली ने अपने लश्कर के साथ बैठकर शहादतों की लिस्ट बनाई। इस अस्ना में देखा कोने से बच्चा खड़ा होता है और अर्ज करता है चचा जान क्या कल के शुहदा में मेरा भी नाम है? जैसे ही कहा मेरा भी नाम है, हुसैन इब्न अली ने उस बच्चे के चेहरे की तरफ देखा और फिर जवाब देने की बजाय पूछना शुरू कर दिया बेटा कासिम जरा बताओ मौत तुम्हारी निगाहों में कैसी है? जब ये सवाल किया तो उस बच्चे ने मौला के चेहरे की तरफ देखा, मासूम का बेटा है, इमामत की आगोश में पला है, सर उठाकर कहा मौला मेरी निगाह में आपके कदमों में जान देकर जो मौत आए वो शहद से ज्यादा मीठी है। जैसे ये जुमला कहा तो फरमाया कि बेटा कासिम तुम्हारा भी नाम शामिल है और सिर्फ तुम ही नहीं वो तुम्हारा छोटा सा भाई है ना अली असगर, वो भी कल शुहदा में शामिल है। जैसे ये जुमला सुना ना कासिम ने फौरन घबरा के खड़ा हुआ और कहा कि मौला क्या ये लश्कर खबीस लोग ये हमारे खेमों में घुस जाएंगे? फरमाया नहीं बेटा वो खेमों में नहीं घुसेंगे, बल्कि इस बच्चे को मैं प्यास बुझाने के लिए लेकर जाऊंगा और इन जालिमों के तीर का निशाना बनकर ये बच्चा शहीद हो जाए। अब आशूर का दिन शुरू हो गया, शहादत के दफ्तर खुलने लगे। कहीं पर हबीब इब्ने मजाहिर की लाश गिरी, कहीं पर होल की लाश गिरी, कहीं पर इब्ने औसजा की लाश गिरी, कहीं पर किसी और की। एक वक्त आया अहलुल बैत का जब दफ्तर खुला तो एक एक करके जवान शहीद होने लगे, लेकिन कासिम की बारी नहीं आ रही। कासिम परेशान है, बार बार आते हैं मौला की बारगाह में, मौला मुझे इजाजत चाहिए। मौला इशारा करते हैं नहीं अभी तुम्हें इजाजत नहीं है, रुक जाते हैं, परेशान है क्या करें कि मौला इजाजत दे और मैं अपनी गर्दन कटा सकूं। रोते रोते एक कोने में बैठ जाते हैं, सोचने में क्या करूं कि मौला मुझे इजाजत दे। अचानक याद आता है कि एक वक्त था जब मेरे बाबा हसन जुदा हो रहे थे और जहर की वजह से उनका कलेजा उनके मुंह के जरिए से बाहर आ चुका था और तश्तरी में कलेजे के टुकड़े थे और मुंह खून आलूद था। ऐसी कैफियत में मुझे मेरे बाबा हसन ने बुलाकर सीने से लगाया था और कहा था बेटा कासिम एक वक्त आएगा तुम पर बहुत सख्त होगा और तुम बड़े परेशान होगे, उस मौके पर ये तावीज खोल कर देख लेना। अभी मैं तुम्हारे बाजों पर ये तावीज बांध देता हूँ। तावीज उन्होंने बांधी थी, याद आया, तावीज खोली, खोल कर देखा, क्या देखा? लिखा था बेटा हसन एक वक्त आएगा, आशूर का दिन होगा, मैदान करबला होगा, मेरा भाई हुसैन अकेला होगा और तुम्हें वो इजाजत नहीं देंगे। बेटा हुसैन, बेटा कासिम, उस मौके पर मेरा ये खत लेकर जाना, मेरे भाई से कहना कि मैं अपने बाबा की जगह आपको कुर्बान होने के लिए आया। जैसे ही ये खत निगाहों के सामने से गुजरा, एक दफा चूमा और अब लबों पर मुस्कुराहट आए और तेजी से भागते हुए हुसैन की बारगाह में हाजिर हुआ। मौला मौला मुझे खत मिल गया, क्या है? ले आओ। देखा, जैसे ही खत पर निगाह पड़ी, मौला हसन का खत है। एक दफा क्रिया शुरू हुआ, आंखों से लगाया और लारो कतार रोने लगे। ये जब रोने
لیکن اب کیا حالت ہے؟ ایک دفعہ اپنی جگہ سے اٹھے، قاسم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر ایسے روئے کہ چچا اور بتیجے دونوں گر کر رش کھا کر زمین پر گر گئے۔ بڑی دیر بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا تو اب اٹھ کر اپنے اس بچے کو تیار کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا، نوجوان، کہ اس کے قد کا نہ تلوار، نہ ان کے پاس کوئی زرہ اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈھال تھی۔ اب اس بچے کے ہاتھ میں تلوار تو آ گئی، لیکن کس طرح سے؟ تلوار کو جب یہ بچہ اٹھا رہا تھا تو تلوار کا پچھلا حصہ زمین پر لکیر بناتا چلا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ تیار ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا امامہ نکالوایا اور اس امامے کو پھاڑا، ایک حصہ اٹھا کر اس بچے کے سر پہ باندھا، لیکن اس طرح سے باندھا کہ آدھے سر کو امامے سے ڈھانپا اور اس کے بعد آدھا امامہ کھلا چھوڑا اور اس سے اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ اب یہ بچہ جب لشکر اشقیاء کی طرف چلنے لگا تو حمید ابن مسلم کی غالباً روایت ہے، اشقیاء کا اور یزیدی لشکر کا نامہ نگار ہے، وہ کہتا ہے میں نے اچانک دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک ننھا سا نوجوان اس خیمے سے باہر آیا، لیکن کیفیت ایسی تھی کہ اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا اور آدھا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لگتا ایسے تھا کہ بادلوں کے پیچھے سے چاند نکل آیا ہو۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ اب یہ جوان میدان میں قتل ہو جائے گا۔ یہ جوان میدان میں آیا، رجز بڑی، اپنا تعارف کروایا اور کہا میں قاسم ابن حسن ہوں، آؤ اگر کوئی مرد کا بیٹا ہے تو مجھ سے لڑے۔ حضرت امام حسن کی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ایک وقت آیا، کئی اشقیاء کو فنار کرنے کے بعد ایک دفعہ ایک طرف سے تلوار اٹھی، دوسری طرف سے گرل اٹھا، تیسری طرف سے تیر اٹھا، یہ بچہ زمین پر گرا، جیسے ہی گرا آواز دی چچا جان اب آئیے اپنے بیٹے کو سنبھالیے۔ حسین ابن علی لشکر کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، تلوار یوں چلا رہے تھے کہ سامنے کے لشکر کی صفیں تتر تتر ہو رہی تھی، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا۔ اس اسنا میں جب حسین ذرا قریب آئے اور سامنے والے لشکر نے تتر تتر ہونا شروع کیا تو ایک ایسا منظر تھا جو بڑا دردناک تھا۔ وہ کیا تھا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے، لیکن ان گھوڑوں کے ٹاپوں تلے قاسم کا ننھا سا بدن پامال ہو گیا۔ حسین آئے، اس بچے کو اٹھانا چاہا، گوشت کا ایک ٹکڑا ادھر جا رہا ہے، ایک ٹکڑا ادھر آ رہا ہے، ایک کپڑا بچھایا، لاشیں ادھر پر اوپر رکھا، اب اٹھانے لگے تو کہنے لگے روتے ہوئے بیٹا حسن حسین پر بڑا سخت ہے کہ میرے بھائی حسن کا یادگار اس طرح سے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال ہو اور میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکوں۔ نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم يا الله۔ سب مل کر اونچی آواز سے پکاریے یا اللہ یا اللہ، اونچی آواز سے پکاریے یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ میں چند دعائیں مانگتا ہوں، دل سے آمین کہیں۔ یاد رکھیں آپ کی آنکھیں تر ہیں، مجلس حسین ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ذکر مصائب سے آپ سب کے دل اس وقت نرم ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک جوان، ایک مؤمن، ایک عزادار اور ایک ماتمی کی دعا قبول ہو اور اس کے تو پھر باقی تمام مؤمنین کی دعائیں بھی مستجاب ہو جائیں اور قبول ہو جائیں۔ خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، خدایا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، خدایا ہم سب کی خطاؤں پر عیوب پر پردے ڈال دے۔ بارہا ہمیں جب تک زندہ ہے حسین کی راہ میں چلنا نصیب فرما۔
مرنے لگے تو علی اور حسین کی راہ پر موت عطا فرما. بالا ہمارے دلوں کو حسین کی نورانیت سے منور فرما. بالا ہمارے قلوب میں حسین کے ذکر کی لذتیں زندہ فرما. بالا جب تک ہم زندہ ہیں اہل البیت کے رستے پر ثبات قدم عطا فرما. بالا اہل البیت کے دوستوں کو آپس میں متحد فرما. اہل البیت کے دشمنوں کو متفرق فرما. بالا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آوار و انصار میں شمار فرما. ان کی راہ میں موجود مشکلات کو دور فرما. بالا ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. بالا قلب امام زمان کو ہم سب سے راضی فرما. بالا ہم سب کی جتنی بھی حاجات ہیں سب کو قبول فرما. بالا ہمارے اس جم میں اس اجتماع میں جو جو حاجت مند ہے ان تمام حاجت مندوں کی حاجات کو قبول فرما. جن کے ہاں فقر ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، خدایا تجھے کربلا والوں کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما. بالا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں تجھے حضرت علی اصغر کا واسطہ اولاد صالح اور ظالم نصیب فرما. بالا ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان تمام مرحومین کو برزخ کی تمام مشکلات سے آزاد فرما. ان کو برزخ کی نعمتوں سے مالا مال فرما. بالا ان کی زندگیوں کو نور سے آراستہ فرما. بالا ہم مرنے لگے تو ہمیں بھی نورانی ہو کر مرنا نصیب فرما. ہمارے دلوں کی تطہیر فرما. بالا ہمیں لذت عبادت سے آشنا فرما. بالا اس مرکز کو، اس سینٹر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. بالا جو خدمت گزاران دین اس مرکز کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے ہمارے برادران ہو چاہے ہماری خواہران ہو، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بالا ان عزاداریوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم فرما. جو اس ملک میں ہمارے مؤمنین کی مشکلات ہیں تمام مشکلات کو دور فرما. جو لوگ اب تک مختلف قسم کی مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ایک مومن نے مجھے پرچی دیا اور اس میں لکھا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مومنین سے کہے دعا کریں خدایا اس مومن کی تمام پریشانیوں کو بحق سیدی کائنات دور فرما. اس مجمع میں موجود تمام مومنین اور تمام مومنات کی تمام حاجات کو قبول فرما. بالا اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے. بالا اس محرم سے اگلے محرم تک ہمیں حسینی بن کر جینا اور حسینی بن کر استقامت کے ساتھ تیرے دین کی تبلیغ کرنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے مل کر دل کی گہرائیوں سے 3 بار صلوات جیب محمد وآلہ